بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربي اشرح لي صدري يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا ربي زدني علما. اللهم إني أسألك علما نافعا. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ تمام بہنیں بخیر و عافیت سے ہوں گی. اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر احسان. اللہ تعالیٰ نے زندگی جیسی عظیم نعمت دی اور پھر ایک مرتبہ یہ موقع دیا کہ یہاں پر ہم اللہ کے کلام کو سمجھ سکے، جان سکے اور اس کا حق ادا کر سکے. الحمدللہ سورۃ الکہف کا یہ ہمارا سلسلہ چل رہا ہے. کل ہم نے تقریباً 15 آیات کر لی تھی اور ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے یہ چند نوجوان جو ہیں نکلے تھے، جو ایمان لاتے تھے اللہ پر، کس طرح سے انہوں نے نڈر ہو کر بادشاہ کے سامنے اس بات کا اقرار کیا کہ ہم صرف ایک ہی اللہ کو مانیں گے، ہم اس کے علاوہ کسی اور پر ایمان نہیں لائیں گے. تو بادشاہ نے انہیں کس طرح سزا کے طور پر 3 دن کی مہلت دی کہ ہم دیکھیں 3 دن میں کیا تم طے کرتے ہو. تو پھر ہم نے وہاں سے دیکھا کہ وہ لوگ نکلے اور اللہ تعالیٰ نے انہوں نے کہا ایمان. اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت زیادہ دی تھی، اللہ کے ربط میں زیادہ ہدایت یافتہ تھے، ایمان زیادہ تھا، تقویٰ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو کیوں مضبوط کیا تھا. پھر جب انہوں نے کھڑے ہوئے وہ سب آپس میں، تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک ہی اللہ کی عبادت کریں گے اور نکلیں گے. پھر وہاں سے تو آپس میں ان کی ملاقات کس طرح سے ہوئی، پھر کس طرح سے وہ لوگ ملے. اب ہم آگے دیکھیں گے کہ اس کے بعد ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا اور کس طرح سے یہ لوگ غار میں جائیں گے اور ان کے ساتھ وہاں پر کون تھا. تعداد کے سلسلے میں اختلاف ہے. پچھلی بار بھی یہ بات ہوئی ہے کہ بتایا گیا ہے کہ 7 ان کی تعداد تھی اور ایک کتے کا بھی ذکر اب آگے آئے گا. تو اب ان آیات میں ہم تفصیلی اس واقعے کو پورا دیکھیں گے. بسم اللہ. شروع اللہ کے نام سے، الرحمن جو بہت مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے. وَإِذِ اور جب اعتزلتموہم تم الگ ہو گئے ہو ان سے. اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ جب یہ الگ ہو گئے کن لوگوں سے؟ جو لوگ شرک کر رہے تھے. اعتزلتمو تم الگ ہو گئے، ہم ان سے، وما اور جن کی یعبدون وہ عبادت کرتے ہیں، یعنی وہ مشرک، وہ بادشاہ اور اس کی قوم کا ذکر ہے. الا اللہ اللہ کے سوا، فَأُو تو تم پناہ لو. یہاں پر ان کو آرڈر دیا جا رہا ہے، حکم دیا جا رہا ہے کہ تم پناہ لو ان نوجوانوں کو. الی الکہفی اس غار کی طرف، الی طرف، الکہف غار، اس غار کی طرف. ینشر پھیلا دے گا، لکم تم پر، ربکم تمہارا رب، من رحمتہ اپنی رحمت، ویہیّ اور مہیا کر دے گا، لکم تمہارے لیے، من امرکم تمہارے کام میں، مرفقا آسانی. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ان نوجوانوں کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ اب تم اپنی قوم کے معبودوں سے کنارہ کشی تم نے کر لی ہے، یعنی ان سے دور ہو گئے ہو، مینٹلی طور پر ان کے معبودوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو. تو اب تم جو ہے جسمانی یعنی فزیکل طور پر بھی وہاں سے نکل جاؤ، ان کے وہاں سے بھاگ جاؤ. یعنی یہاں پر حکم ہوا ہجرت کا. سمجھیے کہ اس وقت جہاں پر ہمارے لیے مشکل آتی ہے،
جہاں ہمارے دین کو خطرہ ہے، جہاں ہمیں مجبور کیا جاتا ہے، اس وقت ہجرت کرنا ہم پر لازم ہے، ہم کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی ان لوگوں کو یہی بتایا گیا کہ آپ کا رب آپ پر رحمت اپنی وسیع کرے گا، آپ کے لیے اس کی رحمت میسر ہوگی، آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کشادہ آسان راہیں کرے گا۔ تو فاؤ، بس آپ نکل جاؤ، کہاں؟ الکہفی، اس غار کی طرف۔ اب وہاں پر نکلنے کے بعد آپ کے کام میں آسانی ہوگی۔ یہ تو انہوں نے کیا کیا، یہ اصحاب کہف آپس میں کہنے لگے کہ چلو ہم ادھر نکل جاتے ہیں۔ یہ مشورہ ہوا۔ چند مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے تھا، چند مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جو ہے اصحاب کہف ساتھ یہ جو لوگ تقریباً تھے نوجوان، یہ آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ نہیں، جب ہم نے پوری طرح سے منع کر دیا ہے اور ایک اللہ کی عبادت کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے کو، ہم نے جب انہیں جھٹلا دیا ہے، تو یہ 3 دن کی مہلت میں یہ لوگ تو کچھ اپنا فیصلہ بدلنے والے نہیں تھے، کیونکہ یہ ایمان میں اپنے پختہ تھے، ایمان میں اپنے مضبوط تھے۔ تو انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ ہم اس غار کی طرف چلیں، جا کر وہاں پر پناہ لے لیں۔ تو یہ جیسے کہ غار سور میں بھی آپ نے دیکھا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی ہجرت کر رہے تھے، تو کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے آپ نے وہاں پر پناہ لی تھی، اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی تھی۔ یہ واقعہ بھی ہمارے سامنے اس وقت یاد آتا ہے، پہلی ہجرت کے وقت مکہ سے مدینہ جاتے وقت غار سور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے پناہ لی تھی۔ اب یہاں پر بتا دیا گیا کہ اپنی رحمت ہم مہیا کریں گے تمہارے لیے، تمہارے کام میں آسانی کے ساتھ۔ پھر اب اس کے آگے کیا ہو رہا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ کی یہاں سے ان لوگوں کے غار میں جانے کے بعد وہ کیفیت، وہ حالات، وہ کیا ہسٹری تھی، کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا، کیا کیا اس میں وہ چیزیں ہوئی تھیں، یعنی کن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا۔ 309 سال کے قریب کی بات، 306 سال کے قریب کی بات، اتنے سال کوئی زندہ رہنا اللہ کے حکم سے غار کے اندر، تو یہ ہم آج کے دور میں آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کیا یہ ممکن ہے اللہ کے حکم کے بغیر، اللہ کی قدرت کے بغیر؟ تو اب اسی کا ذکر ہو رہا ہے کہ کس طرح سے سورج، ہمارے دماغ میں یہ چیز آتی ہے نا کہ کیا ان کو سورج کی روشنی، دھوپ نہیں لگی ہوگی، کیا کیا ان کو محسوس نہیں ہوا ہوگا، کیا کیا زمین پر ان کو مٹی نے مطلب کچھ ایک ساتھ پڑے ہوئے تھے جسم، کیا ان کے کہیں تکلیف نہیں تھی کیا؟ تو کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کی کروٹیں بدلی، کس طرح سے سورج نے ان کو رخ پھیرا، یہ ساری چیز اب ہم آگے کی آیتوں میں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ وہاں پر کیا کیا ایسے معجزے، اللہ کی قدرت، اللہ کی نشانیوں کو دیکھیں گے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کی وہاں پر حفاظت فرمائی۔ اب آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ترا، اور تو دیکھے گا، الشمس سورج کو کہتے ہیں، الشمس سورج کو کہتے ہیں عربی میں، القمر چاند کو کہتے ہیں۔ یہاں پر سورج کا ذکر ہے کہ الشمس سورج کو، اذا جب طلعت وہ طلوع ہوتا ہے، جب وہ طلوع ہوتا ہے، یعنی جب سورج صبح صبح نکلتا ہے تو اس وقت تزاور، تو وہ جھک کر نکل جاتا ہے، ان کہفہم ان کے غار سے، ذات الیمین دائیں طرف، یعنی عربی میں دایاں یعنی آپ کا انگلش میں رائٹ۔ اب یہاں پر بتا رہی ہیں کہ سورج کس طرح سے ان کے دائیں طرف سے نکل جاتا، اور اذا غربت، اور جب وہ غروب ہوتا، تقرضوہم، تو ان سے کترا کر نکل جاتا، یعنی ان سے اسی طرح سے جیسے ابھی اوپر ذکر کیا گیا کہ نکلتے وقت ذرا جھک کر نکل جاتا، تو اسی طرح سے جب غروب ہوتا تو بھی کترا کر یعنی جھک کر نکل جاتا، ذات الشمالی بائیں طرف، یعنی ان کے لیفٹ طرف میں، وہ ہم، اور وہ فی فجوۃ، کھلی جگہ میں ہے، جبکہ غار کیا تھا؟ ایک کھلی جگہ میں تھا ان کا، اس کے باوجود سورج کا اس طرح سے نکلنا، ذالک من آیات اللہ، یہ واقعہ، یہ جو کہانی سٹوری ہے، من آیات اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے سورج کے طلوع ہوتے وقت اس کو رائٹ جانب کو، اور غروب ہوتے وقت اس کے لیفٹ جانب کو کترا کر نکل جانا، یعنی اس وجہ سے تاکہ ان دونوں وقتوں پر ان پر دھوپ نہ پڑے۔ حالانکہ غار جو تھا وہ بہت ہی کشادہ جگہ پر تھا، یعنی بہت وسیع، یعنی بگ ان کی جگہ تھی، ٹھیک ہے؟ تو اس کے باوجود لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح سے کیا تھا کہ ان کے پر دھوپ نہ پڑے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ دھوپ اگر پڑے گی بھی تو ایسی ہلکی سی ان کو بس محسوس ہو کہ دن چل رہا ہے،
پھر ہلکی سے شام میں جب جاتی ہے، جب سورج غروب ہوتا تھا تو ہلکے سے اندھیری، یعنی جسے ہم کہیں گے کہ چاندنی رات جیسا ہے نا، اس طرح سے چھائے تاکہ ان کو محسوس ہو کہ نیند میں وہ رات کا پہر چل رہا ہے. دھوپ کی تپش ان کو زیادہ نہ چھوئے، جس کی وجہ سے ان کا جسم، کیونکہ ایک تو غار میں ہے، پھر ان کی دھوپ کی تپش پتھر، جس کی وجہ سے سٹون کی وجہ سے اور گرماہٹ، ہیٹ ان کو زیادہ نہ ہو، یہ تاکہ ان کو گرمی نہ لگے، جس کی وجہ سے ان کا کوئی کپڑا جل نہ جائے یا جسم میں ان کی کوئی نشانی نہ آ جائے جلنے کی. تو یہ اللہ کی ایسی نشانیاں ہیں. اگر ہم سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے دھوپ کی ان کو جتنی ضرورت تھی صرف اتنی ہی پہنچائی، ہوا کی جتنی ضرورت تھی صرف ہوا اتنی ہی دی، یعنی اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کامل اپنی نشانی یہاں پر بتائی ہے، اپنی قدرت کا یہاں پر ہمیں ان سبق دیا ہے کہ رب العالمین نے کس طرح سے ان نوجوانوں کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے زندہ رکھا. ہر چیز کو یہاں پر خود اللہ تعالیٰ اب قرآن میں اس چیز کو بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے کس طرح سے سورج کو تپش، سورج کی دھوپ سے ان کو بچا کر، اور اس طرح سے رات بھی تاکہ ان کو محسوس ہو، اس طرح سے رات بھی ہم نے ان کے لیے رکھی کہ ہلکی سی چاندنی ان کو محسوس ہو، رات کی چاندنی جو ہوتی ہے. تو یہاں پر وہی چیز کو بتایا جا رہا ہے تاکہ یہ بھی ہو کہ رات میں ان کی نیند میں خلل نہ پڑے، دھوپ کنٹینیوسلی نہ آئے، ہوا بھی اتنی مقدار میں جائے کہ وہ سانس لے سکے. تو یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ نشانیاں دے کر انسان کو کہیں کہ من یہدی اللہ، جسے ہدایت دے اللہ، فہو المہتد، تو وہی ہے ہدایت پانے والا. اب یہ اللہ کی نشانیوں کے بعد اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں کہ جسے ہدایت دے اللہ تو وہی ہدایت پانے والا ہے. وہ من یضلل، اور جسے وہ گمراہ کر دے، تو فلن، تو ہرگز نہیں، تجد، آپ پائیں گے، لہو، اس کے لیے، ولی، کوئی دوست، مرشدہ، اور رہنمائی کرنے والا ہے. اب یہاں اللہ تعالیٰ کا مقصد یہی ہے کہ ساری چیزیں تمہیں نشانیاں بتا رہی ہیں. میری ایک نشانی میں سے ایک ہلکی سی نشانی ہے، جیسا ہم نے پچھلی آیتوں میں دیکھا کہ سورہ کہف، یہ اصحاب الکہف کا قصہ جو ہے، سٹوری جو ہے، اللہ کی ایک معمولی سی نشانی ہے. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب ان نشانیوں کو خدا کے ہم تمہارے سامنے بتا رہے ہیں، تو اللہ انسان کو، اسی انسان کو ہدایت دیتے ہیں جو تڑپ رکھتا ہے، جو پچھلی بار بھی ہم نے ان باتوں کا جو ذکر کیا ہے. اور ہدایت پانے والا بھی وہی ہے جس کے اندر وہ چیز، وہ تڑپ ہوگی، تو اللہ اس کو ایسی ہدایت دیں گے کہ وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا. اور اللہ اس کے لیے ہمیشہ کیا بن جائیں گے؟ اس کے دوست، اس کے گائیڈنس، اس کے پروٹیکٹر، جسے کہیں گے ولی، کوئی دو، یعنی ہر برائی سے اسے حفاظت کریں گے. تو اور جسے وہ گمراہ کرتے تو ہرگز آپ نہیں پائیں گے کہ کوئی اسے ہدایت دے. یعنی ابھی دیکھیں، اگر ہم اس پر یہ سوال نہیں کر سکتے کہ اللہ ہمیں گمراہ کر رہا ہے تو ہم کس طرح سے ہدایت پائیں، یہاں وہ مراد نہیں ہے. اصل مراد یہ ہے کہ جس کے اندر تھوڑی سی بھی تڑپ اگر نہیں ہوگی، جس کی خواہش دنیا جس طرح سے چل رہی ہے اسی طرح سے، یا ہم اپنے باپ دادا کی طرف سے آئے ہیں تو ہم نے اسی طرح دیکھا ہے تو ہم اسی چیز کو مانیں گے، ایسے جن کی ہوگا ایمان ہوگا، اللہ ان کو اسی گمراہی میں پڑے رہنے دے گا. یعنی جو اگر انسان کوئی گناہ بھی کر رہا ہے تو توبہ نہیں کر رہا، استغفار نہیں کر رہا، اس گناہ سے پلٹنے کی کوشش نہیں کر رہا، نیکی کی طرف بڑھنے کی کوشش نہیں کر رہا، تو کہاں سے اللہ تعالیٰ ہدایت دیں گے؟ اب آپ دیکھیں گے یہاں پر کہ ہم کتنوں کی نشانیاں دیکھ سکتے ہیں. اب نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا ہمارے سامنے ایگزامپل، کتنے 950 سال تک اللہ نوح علیہ السلام نے دعوت کا کام کیا، لیکن چاہ کر بھی وہ اپنے بیٹے کو لا سکے، ایمان میں جوڑ سکے. وہ بیٹے کے اندر وہ تڑپ ہی نہیں تھی. اتنا ان کے والد یعنی نوح علیہ السلام کے کہنے کے باوجود بھی وہ کسی مرحلے پر تیار نہیں تھا ایمان کے لیے. آخری وقت جب نوح علیہ السلام بتانے لگے کہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے، کشتی تیار کر رہے تھے نکل، تو سب، ان کی بیوی بھی اس میں آگے تھی مذاق اڑانے میں، بیٹا بھی. تو تب بھی آپ نوح علیہ السلام نے کہا کہ ابھی تو ایمان کو لاؤ. جب طوفان آیا، عذاب آنے لگا، تو پہاڑ کی چوٹی پر چڑھے گئے کہ ہم یہاں سے بچیں گے، کیونکہ نوح علیہ السلام کے اندر تڑپ تھی. باپ تھے، چاہتے تھے اپنی اولاد کو لائے، لیکن اس اولاد کو خود تڑپ نہیں تھی ہدایت کی، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اسے ہدایت نہیں دی. یہ آیت کہ وَمَن یُضْلِلْ، اور وہ گمراہ کر دیا تو ہرگز آپ نہیں پائیں گے اس کے لیے کوئی دوست، یعنی اللہ نے اس کو گمراہ کر دیا. ابو طالب آپ سسم کے چہتے چاچا تھے، پوری طرح سے آپ سسم کی رہنمائی کی، آپ طرف تعاون کیا، مدد کیا، دین کے معاملے میں، اسلام کے معاملے میں اتنی محبت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پرورش کی، سب کچھ کیا، لیکن آخری وقت تک بھی آپ سے نے کہا کہ چاچا کلمہ پڑھیے. لیکن ان کے اندر کہ نہیں، میرے لوگ کیا کہیں گے، بڑے کیا کہیں گے، قریش کے قبیلے والے کیا کہیں گے،
یہ وہ چیز تھی جو ان کو ہدایت نہیں دے سکی، ان کو اللہ کی طرف سے ہدایت نہیں ملی۔ اور وہی دیکھیے اللہ تعالیٰ جسے دینا چاہے، آپ ہی سسن کے چاچاؤں میں سے حضرت عباس، حضرت حمزہ کو لیجیے، ہاں، حضرت عمر فاروق کو لیجیے، جو اتنے غصے میں جاتے ہیں لیکن اللہ کا کلام ان کے دل کو وہ نرم کر دیتا ہے۔ اتنے سخت اور اتنے غصے کے مزاج کے حضرت عمر فاروق تھے، لیکن بس غور سے سننا اللہ کے کلام کی، یہ کیا چیز ہے ایسا کہ میری بہن اور میرے بہنوئی اس کے لیے مار کھانے کے لیے تیار ہیں لیکن اس ایمان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، کیا ہے ایسی چیز کر کر غور سے ان کا اس کلام کو اللہ کے سننا، اس کلام کو، اور ان کا ہدایت کی طرف پلٹ آنا، اور اللہ ان کے دل کو ایمان کے ساتھ مضبوط کرنا۔ تو اس آیت کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم گمراہی میں پڑے ہیں تو ہم پڑے ہی رہیں گے، ہدایت تو اسی کو ملنے والی ہے جس کو اللہ دینا چاہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بندے کے اندر کیا ہے۔ ہم نسیان ہیں، انسان یعنی ہم سے بھول ہوتی ہے، گناہ ہوتے ہیں، لیکن انسان کو چاہیے کہ فوراً ان گناہوں کی توبہ کرے، اس کے اندر یہ تڑپ ہو کہ اے اللہ رب العالمین مجھ سے گناہ ہو رہا ہے، میں اس گناہ سے رکنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن پھر بھی میں گناہوں میں پڑ رہا ہوں، آپ مجھے معاف کریے، یہ استغفار کرے، وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، تڑپ رکھے کہ اللہ تعالیٰ یہ دنیا مجھے اپنی طرف راغب کر رہی ہے، تو مجھے اس دنیا سے بچا لے، اپنی طرف اپنی محبت میرے دل میں ڈال، مجھے سیدھی راستے پر ہدایت دے۔ جو ہم مانگتے ہیں دعا ہر نماز میں، جو ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں جس کے بغیر نماز ہی ہماری قبول نہیں ہوتی، ہر ایک اس میں ہر رکعت میں ہم کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ یعنی کیوں کہا گیا ہے کہ ہدایت کے لیے اللہ سے طلب کرو، توفیق اللہ سے مانگو، مدد اللہ سے مانگو کہ اے اللہ مجھے یہ توفیق دے، اللہ مجھے ہدایت دے، اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا، اللہ مجھے غلط لوگوں سے بچا، اللہ مجھے بھٹکے ہوئے لوگوں کے راستوں پر نہ چلا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ہونی چاہیے، اللہ سب کو نہیں دیں گے، جو مانگے گا اللہ اسی کو عطا کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنا کر اشرف المخلوقات اس دنیا میں بھیجا ہے، ہمارے سامنے حق کو واضح کیا ہے، ہمارے سامنے قرآن کریم جیسی عظیم کتاب موجود ہے جو ہمیں بتاتی ہے حق کیا ہے، جو ہمیں بتاتی ہے باطل کیا ہے۔ اب یہ ہماری ذمہ داری تھی عمل بالمعروف کہ ہم عمل کرے، پڑھے اور دوسروں تک پہنچاؤ۔ اگر ہم ہی اس چیز میں ملوث ہیں، یہ تو ذمہ داری امت مسلمہ پر آئی نا، اب تا قیامت تک کوئی پیغمبر آنے والے نہیں ہیں، تو اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جانیں حق کو، ہم پہچانے حق کو، ہم طلب کریں اللہ تعالیٰ سے ہدایت کو، ہم اللہ سے پناہ مانگے گمراہی سے، ہم اللہ سے پناہ مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر گمراہی سے بچا، ہمیں ہر اندھیری وہ راہ سے بچا جو جہنم کی طرف لے جائے، ہمیں ہر اس چیز سے بچا جس میں تیری ناراضگی ہو، یا رب ہمیں وہ سیدھا حق دکھا جس میں تیری خوشی، تیری رضا ہو، تیری رحمت، تیری برکت ہمارے ساتھ رہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ وہی بتا رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ کسی کو گمراہ کر دیا تو ہرگز آپ نہیں پائیں گے اس کے لیے کوئی دوست رہنما۔ یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اس آیت کو یہاں پر لینے کا مقصد یہ کہ جو انسان نوجوان گنتی کے تھے پوری قوم کے مقابلے میں، کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی، اور باقی قوم کو اللہ تعالیٰ کریں کہ اگر وہ گمراہ ہیں اور راہ راست پر نہیں آ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے کوئی مدد اور کوئی کارساز نہیں ہوگا۔ پھر اب آگے ہم دیکھیں گے، وہ کہتے ہیں وَتَحْسَبُهُمْ، اور آپ خیال کریں گے ان کو، ایقظاً بیدار، حالانکہ واو یہاں پر حال کے معنی میں آیا ہے، حالانکہ ہم وہ سوئے ہوئے ہیں۔ اب یہاں پر اس طرح سے کیوں کہا گیا ہے کہ آپ دیکھیں گے، آپ تھنک کریں گے، آپ گمان کریں گے، تحسبہم سوچنا، کہ ایقظاً وہ بیدار ہیں یعنی جاگے ہوئے ہیں، وہ ہم رقودن جبکہ وہ کیا ہے، سوئے ہوئے ہیں۔ اصل بات یہ تھی کہ تفسیر سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ وہ بیدار تھے، مطلب ان کی آنکھ کھلی ہوئی تھی، جس طرح سے جاگنے والے انسان کی آنکھ کھلی ہوتی ہے نا، اس طرح سے، یعنی آنکھ ان کی کھلی ہوئی تھی۔ یہ اللہ ہی کی طرف سے تھا کہ ان کو بیدار دکھائیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ان کی دیکھ بھال کے لیے مأمور کیا تھا۔ تو اب آگے ہم دیکھیں گے کہ بیدار ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کیا کر رہے تھے کہ وَنُقَلِّبُهُمْ، اور ہم کروٹیں بدلتے ہیں ان کی، ذات الیمین دائیں طرف و ذات شمال اور بائیں طرف۔ دیکھیے سبحان اللہ، صرف یہ نہیں کہ ان کی آنکھیں کھلی تھی، ساتھ ہی میں اللہ تعالیٰ ان کے فرشتوں کے ذریعے وقفاً یعنی تھوڑے تھوڑے بریک میں اللہ تعالیٰ ان کی کروٹوں کو بھی بدل رہے تھے۔ کیوں؟ اس میں کیا مصلحت تھی؟ اگر ہم غور کریں تو پتا چلے گا۔ کنٹینیوسلی آپ دیکھیے ایک پوزیشن پر آپ لیتے رہیں گے تو آپ کے باڈی کے اس پارٹ میں درد ہوگا، پین ہوگا، کچھ بھی ہو سکتا۔ پھر یہ تھا کہ زمین تھی وہاں پر،
वहां तो बिस्तर नहीं था नरम जिस गार में वो लोग सोए हुए थे, जमीन उनको खा सकती थी। 309 साल, ये टाइम, ये पीरियड जो है कोई मामूली ट्रिप नहीं है कि 3 दिन या 4 दिन या 3 महीने या 4 महीने, ये साल, सालों का 100 साल यानी 100 years का ये चल रहा है। इतने साल तक कंटिन्यूसली रहना, यानी अल्लाह ताला ने उनकी मिट्टी से हिफाजत फरमाई कि मिट्टी उनको ना खाए, मिट्टी को ही हुक्म दिया। और कंटिन्यूसली पेन पड़ने से कोई बीमारी उनको ना हो, या कोई जिस्म के वो हिस्से में दर्द या किसी तरह का कोई बीमारी ना हो, इसलिए अल्लाह ताला वक्फन यानी थोड़े से ब्रेक ब्रेक में फरिश्तों के हुक्म को देते, फरिश्तों को हुक्म देते थे, वो आपकी करवटों को बदलते थे। और ये हमारी बात या ये ऐसे ही किस्से कहानियां नहीं है, ये अल्लाह ताला खुद कुरान में फरमा रहे हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने पहली आयत में कहा कि हमने इसको वाजे साफ साफ हक के साथ बयान किया है। वो नुकल्लिबहुम, और हम करवटें बदलती हैं इनके, अल्लाह ताला करेंगे और हम इनको करवटें बदलते रहें। किस तरह से? जातिल यमीन व जातिल शिमाल, दाएं तरफ और बाएं तरफ, दाएं तरफ और बाएं तरफ, ताकि इनको किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो, इनकी नींद में कोई खलल ना हो, और इनकी आंखों को खुला रखा। ये देखिए कितनी बड़ी बात है, आंख को खुली छोड़ दिया। आंख खुली छोड़ने का मकसद कि वो जागते रहे, वो सोए हुए ना लगे। फिर अब अल्लाह ताला अब यहाँ से अब शुरू हो रहा है कुत्तों का जिक्र, कुत्ते का जिक्र, जो एक कुत्ता उनके साथ था वह, और कल्ब उनका कुत्ता, बासुतुन फैलाए हुए है, जिराई ही अपने बाजू, ही अपने, जिराई दोनों बाजू, बिल वसीद दहलीज पर, लो अगर, इत्तलात आप झांके, अलैहिम उन पर, लवलैत तो आप पीठ फेर ले, मिनहुम उनसे, फिरारन भागते हुए, और वलामुलिता और जरूर आप में भर जाएगी, मिनहुम उनकी रुअबा दहशत। अब यहाँ पर तफसीर में ये कहते हैं मुफस्सिरीन कि एक जो कुत्ता था, उस कुत्ते को आप मखसूस अंदाज में, यानी आप कुत्ता कैसा बैठते हैं आप देखा, आप लोग देखे होंगे, हम सब जानते हैं कि अपने दोनों पैरों को इस तरह से सामने की तरफ फ्रंट फैलाए हुए, अ, जबान को अपनी बाहर निकाले हुए इस तरह से बैठा होता है। तो यहाँ पर देखिए, अल्लाह आलम ये कि सही है या नहीं बात, कि ये कुत्ता भी जो है, मतलब ये था, इसके अंदर भी जैसा कहते हैं ना कि जानवर भी रखते हैं दीन की तड़प, या उनके अंदर भी ये चीज होती है अल्लाह को मानने का, जानवरों में भी। जैसे वहां पर गारे सूर में हमने देखा था कि मकड़ी ने किस तरह से अल्लाह के हुक्म से जाला बना था, या यहाँ पर ये लिखा हुआ इस तरह से होता है कि ये इंसानों के साथ एक कुत्ता भी आ गया था, ये भी चाहता था इस कौम से बाहर निकलना, इसके अंदर भी ये तड़प थी, जो कौम कर रही थी इस कुत्ते को भी पसंद नहीं थी। ये कुत्ता दर उसके बादशाह का ही था, लेकिन वहां से भाग निकला था। वल्लाहु आलम क्या हकीकत है पता नहीं, ये बात जो है मौजूद है, तो इस बात को अल्लाह ही बेहतर जानता है। इन लोगों ने बहुत बार इस कुत्ते को हटाने की कोशिश की अपने से, लेकिन ये कुत्ता नहीं हटा, इनके साथ ही आया। हाँ, ये बात हक है कि कुत्ता गार के सामने बैठा हुआ था, लेकिन किस तरह से आया, ये जो बात अब बयान कर रहे हैं हम, कि बादशाह का था और वहां से निकल कर आया, क्योंकि ये भी एक अल्लाह इन लोगों के साथ नेक था, वो बादशाह की इसमें नहीं चाहता था। ये इस बात को अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन ये है कि कुत्ता आकर बैठा हुआ था गार के पास, और इस तरह से इसकी पोजीशन थी बैठने की कि अगर कोई भी इंसान देखता तो बिल्कुल मतलब इतना दहशत हो जाता है, इतना डर जाता कि वो वहां से मुंह फेर लेता और दोबारा कभी नहीं आने की सोचता यहाँ पर। यानी अल्लाह का ही ये इंतजाम था कि अल्लाह ताला ने इस तरह से उस इंसान कुत्ते को उनके दहानों पर, उनके मुंह पर इस तरह से बता दिया कि कोई इंसान मतलब वहां आकर झांकने की भी कोशिश ना करे। यानी कुत्ता इस तरह से बैठा हुआ है और इतना मतलब अंधेरा, पूरा गार का मुंह इतना अंधेरा लग रहा है, तो इंसान तस्वुर ही नहीं कर सकता कि कोई अंदर होगा, वहां पर कोई अंदर बैठा होगा। तो इसलिए वो डर कर मारे जो भी होता, अंदर झांकने की भी कोशिश नहीं करता, वहीं से भाग जाता। तो ये सारी निशानियां क्या थी? अल्लाह की तरफ से थी। ये सारी निशानियां अल्लाह की तरफ से थी। अल्लाह ताला ने उनकी हिफाजत के लिए इंतजाम किया था कि कोई उनके करीब ना जा सके, कोई उनको छू ना सके। एक ऐसा मंजर अल्लाह ताला ने वो कुत्ते के साथ रखा हुआ था कि ऐसा खौफनाक कुत्ता होता था, और ऐसा वो फैल कर बैठा हुआ था उसकी पोजीशन की, जो भी देखता वो डर कर मारे वहां से भाग जाने में ही आफियत समझता।
تو ابھی یہاں تک ہم نے دیکھا آیت نمبر 18 تک. اب ہمیں سمجھ آیا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے غار والوں کو غار تک پہنچا دیا، غار میں ان کی کیا پوزیشن تھی، کس طرح سے وہ لیٹے ہوئے تھے، کس طرح سے ان کی کروٹیں بدلی جا رہی تھی فرشتوں کے ذریعے، کس طرح سے اللہ تعالیٰ ان کو دھوپ کی روشنی سے، دھوپ کی تپش سے بچا رہا تھا، کس طرح سے اللہ تعالیٰ ان کی ضرورت، جتنی ضرورت تھی ہوا کی اتنی ہی ان کو پہنچا رہا تھا، کس طرح سے ان کو محسوس کرنے آنکھوں کو کھلا رکھا گیا تھا، ان کی آنکھیں بند نہیں کی گئی تھی تاکہ وہ جاگتے رہیں. تو سبحان اللہ، اللہ اکبر، یہ اللہ کی نشانیاں اور قدرتیں ہیں. پھر کل ہم اس کے آگے سے دیکھیں گے کہ کیا ہوگا ان کے واقعے میں. یہاں تک ہم اس آیت کو رکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ اور اذا، جب، اذا ہوتا ہے جب کے لیے استعمال کرتے ہیں، یعنی when، جب تم الگ ہو گئے، تم الگ ہو گئے یعنی ان لوگوں سے. کن لوگوں سے؟ اپنی قوم کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے. تمہاری قوم سے یعنی وڈرا کر لیا تم نے، وہاں سے اپنے آپ کو نکال لیا. تو وما، اور جن کی یعبدون، وہ عبادت کرتے ہیں. یہاں پر بھی قوم کا ذکر ہے. الا اللہ، اللہ سوائے، اللہ کہتے ہیں صرف یا سوائے. الا اللہ یعنی ایکسپٹ اللہ کے سوا جس کی عبادت کرتے ہیں. تم وہاں سے الگ ہو گئے تو تم پناہ لو، آپ پناہ لو. یعنی الی الکہفی، کس کی طرف؟ الی، طرف، الکہف غار کی. ینشر، پھیلا دے گا، یا اللہ آپ کو مدد کرے گا، اللہ کی مدد آئے گی، اللہ پھیلا دے گا. کیا؟ لکم، تم پر، ربکم، تمہارا رب، یور لارڈ، لکم یعنی فار یو. کیا پھیلا دے گا اللہ تعالیٰ ہمارے لیے؟ ان لوگوں کا جو ذکر ہو رہا تھا، من رحمتی ہی، اپنی رحمت سے، من رحمتی ہز مرسی، اللہ تعالیٰ. اور وہ یوہی مہیا کر دے گا، یعنی وہاں پر جو بھی آپ کو ضرورت کی چیزیں ہوں گی، جو بھی، وہ ساری چیزیں آپ کو مہیا کی جائیں گی. لکم، تمہارے لیے، من امرکم، تمہارے کام میں، مرفقہ، آسانی کے ساتھ. وترا، اور تو دیکھے گا، الشمس، سورج کو، اذا، جب، طلعت، وہ طلوع ہوتا ہے، طلعت، وہ طلوع ہوتا ہے، تزاورو، تو جھک کر نکل جاتا ہے، ان کہفہم، ان کے غار سے. کن کے؟ ان نوجوانوں کے غار سے. ذات الیمین، دائیں طرف، یمین کہتے ہیں انگلش میں رائٹ کو، رائٹ سائڈ. وہ اذا، اور جب، غربت، کو غروب ہوتا ہے، تقریدہم، تو وہ ان سے، اسی طرح سے آپ کر سکتے ہیں، جھک کر نکل جاتا ہے یا کترا کر نکل جاتا ہے. کہاں سے؟ اس غار سے. ذات شمال، بائیں طرف سے، یعنی یہ لیفٹ سائڈ سے. وہم، اور وہ، فی فجوۃ، کھلی جگہ میں. فجوہ کہتے ہیں ایک دم بڑی وسیع جگہ، ٹھیک ہے. وہ نکل جاتا ہے یعنی بہت بڑا میدان، جسے ہم کہیں گے اوپن اسپیس جو ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں فجوہ. فجوہ یعنی کھلی جگہ میں. فی فجوۃ، اور کھلی جگہ میں، منہ، اس غار سے. ذالک، یہ، من آیات اللہ، من سے، آیات، نشانیاں، اللہ، اللہ کی. من آیات اللہ یعنی یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، سائنس ہیں اللہ تعالیٰ کے، جو اللہ تعالیٰ ہمیں دکھا رہے ہیں. من، جسے، یہدی، ہدایت دے، یعنی گائیڈ کرے جسے، اللہ، اللہ، فہوا، تو وہی ہے، المہتدی، ہدایت پانے والا. ومن، اور جسے، یدلل، وہ گمراہ کر دے، فلن، تو لن، ہرگز نہیں، تجد، آپ پائیں گے، لہو، اس کے لیے، ولین، کوئی دوست، مرشدہ، رہنمائی کرنے والا. کوئی دوست اس کے لیے نہیں پائیں گے رہنمائی کرنے والا. وَتَحْسَبُوا، آپ خیال کرتے ہیں، آپ سوچتے ہیں، تھنک، یا آپ گمان کرتے ہیں، ہم ان کو، ایقظاً، بیدار، کہ وہ جاگے ہیں، وہ، حالانکہ، ہم، وہ، رقود، سوئے ہوئے ہیں. وہ، اور، نقلبو، ہم کروٹیں بدلتے ہیں، نقلبو، ہم کروٹیں بدلتے ہیں، ہم، ان کی، ذات الیمین، دائیں طرف، وہ ذات الشمال، اور بائیں طرف. وہ، اور، قلبہم، قلب کہتے ہیں کتے کو، ہم، ان کا، قلب، ان کا کتا، باسطن، پھیلائے ہوئے ہے، ذراعی، اپنے بازو، ہی ہوگا اپنے، ذراعی، ابا، دونوں بازو.
یعنی دونوں بازو یعنی اس کے دونوں سامنے کے جو پیر یا ہاتھ جو جیسے کہیں گے ہم اس کے لیگ دونوں وہ پھیلائے ہوئے، بالوسیط دہلیز پر، یعنی وہ غار کے اندر نہیں تھا، غار کے سرانے کے منہ کے باہر تھا. تو اس چیز سے دیکھیں ایک پوائنٹ ہمیں یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ اگر وہ غار کے اندر ہوتا تو کوئی بھی فرشتے وہاں پر داخل نہیں ہو سکتے تھے. یعنی یہ غار تھا تو اس سائڈ پر یہ بیٹھا ہوا تھا پھیلا کر کے، کوئی بھی اس غار تک نہ پہنچ سکے. تو اس سے ہمیں یہ بات پتا چلی کہ یہ یہاں پر اسی لیے واضح کیا گیا، بس یہ نہیں کہا گیا کہ ان کے ساتھ ایک کتا تھا بیٹھا ہوا تھا. دیکھیے سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا، بتا دیا کہ بالوسیط دہلیز پر تھا، یعنی وہ غار کے منہ کے سامنے نہیں، اس کے آگے کا جو پارٹ ہوتا ہے اس سے تھوڑی سی دور پر وہاں پر تھا. اگر ویسا ہوتا تو جو فرشتے ان کی خدمت میں ان کی حفاظت کے لیے جو مامور تھے، یعنی جو لگے ہوئے تھے ڈیوٹی پر، وہ نہیں جا سکتے تھے کتے کی وجہ سے. ہمیں پتا ہے یہ حدیث کہ جس گھر میں کتا ہوتا ہے یا جانداروں کی تصویریں ہوتی ہیں وہاں پر فرشتے داخل نہیں ہوتے. لو اگر اطلاعتا آپ جھانکے علیہم ان پر، لولیتا تو آپ پیٹ پھیر لیں، منہم ان سے، فرارن بھاگتے ہوئے، وہ اور لمولیتا ضرور آپ میں بھر جائے گی یا ضرور آپ وہاں سے ہٹ جائیں گے، منہم ان کی رعبہ دہشت کی وجہ سے. ٹھیک ہے، ان کی دہشت کی وجہ سے یعنی وہ خوف کی وجہ سے. وہ اذا اور جب تم الگ ہو گئے، ہم ان سے، وما اور جن کی یعبدون اور عبادت کرتے تھے، الا اللہ اللہ کے سوا، فاؤ تو تم پناہ لو، الی الکہف اس غار کی طرف، ینشر پھیلا دے گا، لکم تم پر، ربکم تمہارا رب، ربکم تمہارا رب، من رحمتہ اپنی رحمت، و اور مہیا کر دے گا، لکم تمہارے لیے، من امرکم تمہارے کام میں، مرفقہ آسانی، وہ ترا اور تو دیکھے گا سورج جب وہ طلوع ہوتا ہے، تو وہ جھک کر نکل جاتا ہے غار میں سے، ان غار کی طرف سے، ذات الیمین دائیں طرف کو، اور جب غربت غروب ہوتا ہے، تقریدہم تو ان سے کترا کر نکل جاتا ہے، ہم ان سے یعنی غار والوں سے، ذات شمال بائیں طرف سے، وہ ہم اور فی فجوتن کھلی جگہ میں ہیں. فجوتن کیا ہے؟ منہ غار، وہ غار، ذالکہ یہ، من آیات اللہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، من جسے یہدی ہدایت دے اللہ فہو تو وہی المہتد ہدایت پانے والا ہے، وہ من اور جسے یدلل گمراہ کر دے، فلن تو ہرگز نہیں، تجد آپ پائیں گے، لہو اس کے لیے، ولین کوئی دوست، مرشدہ رہنمائی کرنے والا، گائیڈ کرنے والا. وہ تحسبوہم وہ اور تحسبو آپ خیال کریں گے، ہم ان کو، ایقظاً بیدار، وہ حالانکہ ہم وہ رقوداً سوئے ہوئے ہیں، وَنُقَلِّبُ اور ہم کروٹیں بدلتے ہیں، نہ ہم قلبو کروٹیں بدلتے ہیں، ہم ان کی، وہ اور، ذات الیمین دائیں طرف و ذات شمال اور بائیں طرف، وہ کل کتا، ہم ان کا، باسطن پھیلائے ہوئے ہیں، ذراعیہ اپنے دونوں بازو، بالوسیط دہلیز پر، لو اگر اطلعتا آپ جھانکیں گے، علیہم ان پر، لولیت تو آپ پیٹ پھیر لیں گے، منہم ان سے، فرارن بھاگتے ہوئے، ولمولیتا اور ضرور آپ بھر جائے گی، منہم آپ میں بھر جائے گی، منہم ان کی رعبہ دہشت. اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کلام کا صحیح سے ادا کرنے والا بنائے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.